السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پلیتانو سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے۔ سلطان غصے میں اس سے کہتے ہیں، چپ غافل، جبکہ یہ سارا خون بہایا گیا، کیا تم ہر چیز سے انکار کرو گے؟ تو پلیتانو کہتا ہے، سلطان محمد، تم بہت بڑی غلطی کرنے والے ہو، میں معصوم ہوں، برائے کرم مجھے وضاحت کرنے دیں۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پلیتانو چالاکی سے اپنی انگوٹھی اتارتے ہوئے کہتا ہے، میں واقعی میں معصوم ہوں اور میں آپ پر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پلیتانو انگوٹھی کھول کر اس میں سے زہر کھا پاتا، جاندارلی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے کہتا ہے، لعنتی آدمی، عہد اور وعدوں سے خیانت کرنے والے غدار، تمہارے لیے آسان موت نہیں ہے پلیتانو۔ سلطان سپاہیوں سے کہتے ہیں، لے جاؤ اس شیطان کو، پہلے اسے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور سلطان جاندارلی سے کہتے ہیں، پلیتانو یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا، آپ اس معاملے کی پیروی کریں، بذات خود اس کی تحقیقات کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں اور جاندارلی انگوٹھی کھول کر اس میں سے زہر گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف بالی بے کو پریشان دیکھ کر علی صاحب ان سے کہتے ہیں، بالی بے پریشان نہ ہوں اور غم نہ کریں، دوغان ضرور ہماری بیٹی فاطمہ کو ڈھونڈ لے گا۔ تو بالی بے کہتے ہیں، سلطوق نے پہلی بار دنیاوی معاملے میں کچھ مانگا۔ اگلے لمحے مصطفیٰ بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور بالی بے اس سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ کیا ہوا؟ تو مصطفیٰ روتے ہوئے کہتا ہے، بالی بے سلطوق، انہوں نے سلطوق صاحب کو مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر بالی بے افسردہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کیا انہوں نے اسے کیسے مار ڈالا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو مصطفیٰ؟ سلطوق کو کس نے مارا؟ یہ کہتے ساتھ ہی بالی بے اٹھتے ہیں اور مصطفیٰ کو دبوچتے ہوئے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ تم کیا ہوش میں ہو؟ بولو، وہ جنگ میں نہیں گرا، کیا وہ امن کے دنوں میں گرے گا؟ مصطفیٰ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ان کا بڑھتا ہوا غصہ دیکھ کر علی بے اٹھتے ہیں اور بالی بے کو پرسکون کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، یہ واضح ہے کہ غداروں نے ہمارے لیے جال بچھا رکھے ہیں۔ مالکو چغلو قبیلے کا ایک اور شخص شہداء کے قافلے میں شامل ہو گیا ہے، ہمیں ہوش میں آنا ہے بالی بے۔ ان سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ ادھر مفتی صاحب کا خادم پریشان ہوتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے۔ خادم کچھ دیر تک خاموش رہتا ہے تو مفتی صاحب اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میری بیٹی۔ تو خادم کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ساتھ ہی مفتی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں تو لڑکھڑا جاتے ہیں۔ خادم ایک دم سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، میری محبت چلی گئی، میری جان پارا چلی گئی، وہ اب کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ دوسری طرف ستلمش اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور بے چینی میں خبر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دوغان کو اس طرف آتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، دوغان آغا آ رہے ہیں، یعنی کہ خبر آ گئی ہے۔ میرے سلطوق بھائی نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے مجھے اپنی شادی کا گواہ بنا کر بہترین فیصلہ کیا ہے۔ میں ایک ایسی شادی کروں گا جہاں 40 دن اور 40 راتیں ڈول پیٹے جائیں گے۔ میں شادی کو سب سے خوبصورت بناؤں گا۔ چلتے چلتے دوغان اس کے پاس پہنچتا ہے اور ستلمش اس سے پوچھتا ہے، خیر و دوغان آغا؟ پھر ان کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، کیا ہوا؟ کیا سلطوق میری بہن فاطمہ کو لے کر آ گیا ہے؟ کیا وہ میرے انتظار میں ہے؟ وہ میرے بغیر ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوغان کہتا ہے، ستلمش سنو تو صحیح۔ تو ستلمش پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیا ہوا دوغان آغا؟ کیا آدمی پاگل ہو گیا ہے؟ دوغان کہتا ہے، فاطمہ اور سلطوق شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کچھ دیر پہلے تک کھلکھلاتا ہوا ستلمش کا چہرہ ایک دم سے مرجھا جاتا ہے اور وہ یقین نہ کرتے ہوئے کہتا ہے، دوغان آغا ایسا مذاق نہ کریں، کہاں ہے وہ میرا شیر لڑکا؟ وہ آئے اور اپنی شادی کی تیاری کرے، ہم ابھی تو شربت پئیں گے، ہم اس کی شادی کریں گے۔ دوغان اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، سلطوق شہید ہو گیا ہے، ایسا نہ کرو۔ مگر ستلمش پھر سے کہتا ہے، دوغان آغا آپ ایسا نہ کریں، اگر مجھے سردی علاقے میں مدد کی اشد ضرورت ہوتی تو وہ کچھ تامونی میں میری جھونپڑی میں ضرور آتا۔ دوغان پھر سے کہتا ہے، ستلمش سلطوق شہید ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ستلمش بہت غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، دوغان آغا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا بھائی چلا گیا ہے، تم چلے گئے سلطوق، تم چلے گئے، میں بھی چلا گیا ہوں بھائی۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے کہتا ہے، میرا بھائی کیسے جا سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا اس کی ماں جانتی ہے؟ تو دوغان کہتا ہے، نہیں جانتی، ابھی جا کر انہیں بتاؤں گا۔ تو ستلمش ایک دم سے کہتا ہے، میں جاؤں گا اور بتاؤں گا، میں ان سے کہوں گا کہ میں اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکا اور میرا دل یہاں ہے، اگر تم چاہو تو لے لو۔ یہ کہوں گا ان سے، میں بتاتا ہوں دوغان آغا، میں جا کر بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ستلمش روتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر دوغان مزید افسردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطوق کی والدہ خدیجہ کے ساتھ بیٹی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں اور اسے کپڑے دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے یہ اپنی فاطمہ بیٹی کے لیے ہاتھ سے بنائے تھے۔ پھر ایک ہار دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، یہ مجھے سلطوق کے بابا نے ہماری شادی کے دن دیا تھا، میرا یتیم بچہ، کاش اس کا باپ یہاں پہ ہوتا تو اس کی خوشیاں دیکھتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ستلمش وہاں پہنچتا ہے اور نامانکو کے ساتھ کہتا ہے، ماں میں اپنے بھائی اور بہن کی حفاظت نہیں کر سکا۔ سلطوق کی والدہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا ایسے مت کہو۔ تو ستلمش کہتا ہے، مجھے خود یقین نہیں آ رہا ماں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے اللہ نے اپنے پیاروں کو جلدی سے اپنے پاس بلا لیا ہے، سلطوق بھائی اور فاطمہ بہن کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق کی والدہ اور خدیجہ پہ غم کے بادل ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شادی کی خوشیاں
خاموشیاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ سلطوق کی والدہ میرا شیر کہتے ہوئے چلا اٹھتی ہیں۔ دوسری طرف نوترس اپنے خون آلود کپڑے صاف کر رہا ہوتا ہے۔ سپاہی دروازہ دھکیلتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نوترس رومال چھپاتے ہوئے کہتا ہے میں سلطان محمد کی حفاظت میں ہوں، تم غلطی کر رہے ہو۔ تو سامنے آنے والا جاندارلی کہتا ہے غلطی؟ جو غلطی تم نے اور پلیتانوں نے کی، سلطان کے ساتھ غداری کی جنہوں نے تمہاری جان بخشی؟ نوترس کہتا ہے کیسی غلطی، کیسی غداری، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جاندارلی کہتا ہے تم نے جب فاطمہ اور سلطوق کو مارا تو کس سے مدد لی تم نے؟ نوترس انجان بنتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ اور سلطوق کو مار دیا؟ کس نے؟ جاندارلی غصے سے کہتا ہے نوترس کھیلنا بند کرو۔ یہ کہتے ساتھ اس پہ خنجر تان لیتا ہے اور اسے دھکیلتا ہوا کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ نوترس بڑی ہوشیاری سے خون لگا ہوا رومال چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، تم بھی جانتے ہو کہ پہلے فاطمہ اور سلطوق کی جان میں نے بچائی تھی، اگر میں چاہتا کہ وہ مر جائیں تو میں اس طرح انتظار نہ کرتا۔ جاندارلی اسے کہتا ہے بات کو طول نہ دو، بالکل طول نہ دو، اس خنجر کے ایک سرے پہ تم اور دوسرے پہ یقیناً پلیتانو ہے، اگر اس معاملے میں تمہارا ہاتھ ہے تو پلیتانو کہتا ہے میں نے تم سے کہا کہ نہیں جاندارلی، لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں سلطان کے حکم سے آزمائے جانے پہ مجبور کیا تھا تو یہ تمہارا کام ہے، تمہاری مرضی ہے، انصاف کو مٹا دو اور انتقام لے لو۔ جاندارلی کہتا ہے اگر اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہیں درخت سے باندھ کر تمہارا کلیجہ نکال لیتا، لیکن سلطان یہ سمجھے گا کہ میں نے ذاتی عداوت نکالی ہے۔ پھر خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ انگوٹھی دیکھو، پلیتانو کے سامان سے نکلی ہے اور اس پر ایک پراسرار ترازو بنا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ترازو کے ایک پلڑے پر تمہارا نام بھی لکھا ہے نوترس۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے میں اس دن کا انتظار کروں گا جس دن میں واپس آؤں گا۔ دوسری طرف بالیبے سلطوق کی میت کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، وہاں موجود سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ پھر بالیبے کے اشارے پر سپاہی سلطوق کا جسم تابوت میں ڈالنے لگتے ہیں تو مصطفیٰ کہتا ہے حضور میرے بھائی کا جسم اس تابوت میں نہیں سما پا رہا۔ تو بالیبے کہتے ہیں یہ تابوت اسے سمیٹنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ایک مجاہد ہے، وہ 4 مسلح تابوت لائے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی میت واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔